فرد ہے کوئی کر دے تو حرام نہیں ہے. اچھا تو پہلی بات یہ ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق یہ ہے کہ اس میں کیا ہے, نکاح نہیں ہے, اس میں صیغہ نہیں ہے, اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے. پھر کیا ہے اس میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں مہر نہیں ہے. یہ تو آپس میں دوستی کرتے ہیں, سیٹنگ کرتے ہیں, عورت کی کوئی حق نہیں ہوتی بھائی کوئی اس کو مہر دے دو. کوئی عورت چاہے بہت زیادہ مہر مانگے, اس اجازت ہے, اگر مرد قبول کرے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, پھر اس میں اجل ہے. اجل یعنی ایکسپائری ڈیٹ, کہ ہم 1 مہینے کے لیے, ہم 2 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین, اما بعد. معزز ناظرین و سامعین, متع کے حوالے سے آج کل ہمارا لیکچر چل رہا ہے, اور میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ وہ عبارت بھی دکھاؤں گا کہ جس میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ متع بغیر گواہوں کے اور بغیر اعلان کے کرنا جائز ہے. یعنی یہ چھپ چھپا کے, لک لکا کے, اندر بیٹھ کے کسی کی لڑکی, کسی کی بہن, کسی کی ماں, شادی شدہ, کواری, حتیٰ کہ ہاشمی خاتون, سیدانی سے بھی, بازاری عورت, جیسے بھی ہے, لک لکا کے, چھپ چھپا کے, بغیر گواہوں کے اندر ہی کھانے. قبول ہے, قبول ہے, اتنے گھنٹے, اتنے گھنٹے, یہ لو پیسہ, ٹھیک ہے, گیم پائی ڈالی, جائز ہی جائز. ان کے ہاں گواہوں کی شرط بھی نہیں, اعلان بھی نہیں. یہ ہے میرے پاس تہذیب الاحکام, کتاب النکاح تہذیب الاحکام کی جلد 7 ہے. اس کے اندر روایت نمبر ہے 9339. اس کے اوپر جو باب باندھا ہے محمد بن الحسن الطوسی نے, وہ باب یہی ہے کہ وَلَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِشْهَادٌ وَلَا إِعْلَانٌ. یعنی متع کے اندر نہ اشہاد ہے, نہ گواہی ہے, ولا اعلان, اور نہ ہی اعلان ہے. کوئی اعلان کرنا شرط نہیں ہے, کوئی گواہ ہونا شرط نہیں ہے. بس چپ چپکا کے باہر سے کوئی آیا اور آ کے اندر کی کسی خاتون سے, قبیلہ کی کسی خاتون سے رابطہ کیا, کنیکٹ کیا. بلکہ اس زمانے میں تو چلو رابطہ کنیکٹ کیا, فون ہے اس وقت, موبائل ہے, یوں ہی ڈائل کرتے کرتے کسی عورت کا نمبر مل گیا, کسی شیعہ کو, جناب والا وہ رابطہ کرے شیعہ آزادی سے. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ فلاں جگہ پہ, اور بغیر گواہوں کے وہ وہاں چلی جائے, اور جا کے 2 گھنٹے کی اور 3 گھنٹے کی متع کر کے واپس آ جائے, اور آ کے کہے میں تو سہیلی کے پاس گئی تھی. جی, ولا اعلان, اور نہ ہی نکاح متع کے اندر اعلان شرط ہے. پھر اسی طرح اسی تہذیب الاحکام جلد 7 روایت نمبر 9285 کے اندر الحسین بن سعید عن القاسم بن عروہ بن نبی بکیر عن زرارہ, یہ ہے وہ زرارہ صاحب جو ہے ساری روایات یہی لا کر آگے قوم کو دے رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق یہ فرماتے, یہ فرماتے, یہ فرماتے. جبکہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ زرارہ جو تمہیں دے اس کی تصدیق نہ کرو, لعنت کیا گیا یہ شخص, ملعون کہا حضرت امام جعفر صادق نے. انشاءاللہ وہ بھی حوالہ آ جائے گا. قال سألت ابا عبداللہ, زرارہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا, ان رجل, ایسے بندے کے بارے میں, تزوج متعتن بغیر شہود, جو بغیر گواہوں کے متع کرتا ہے, آیا یہ مسئلہ بتائیے جائز ہے یا ناجائز. قال لا باس بالتزویج البتۃ بغیر شہود فیما بینہ و بین اللہ. ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ہے بالتزویج البتۃ, یعنی جو دائمی نکاح بھی کرنا ہے اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, بغیر گواہوں کے وہ بھی ہو جاتا ہے. اب شیعہ زادی کا کیا اعتبار کہ اس نے پکا نکاح کیا, کچا نکاح کیا ہے, بغیر والدین کے, بغیر جناب والا گواہوں کے, لک لکا کے وہ کرتی پھرے. ان کے ہاں تو ہو جاتا ہے, کیونکہ فیما بینہ و بین اللہ, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے, کہ اس نے اللہ کو گواہ بنا دیا, بس کافی ہو گیا. وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي التَّزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. ارشاد فرمایا کہ یہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں نا نکاح البتہ تھا, یعنی دائمی نکاح کے اندر بھی جو گواہ بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ اولاد لینے کی خاطر, اولاد لینے کی خاطر, تاکہ اولاد محفوظ ہو کہ واقعی اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح ہوا ہے, یہ انہی کی اولاد ہے. صرف اولاد لینے کی خاطر. باقی رہا شہوت زنی, مستی پوری کرنی, اس کے لیے تو دائمی نکاح کے اندر بھی گواہوں کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نکاح کرتی ہے عورت, دائمی نکاح بھی کرتی ہے, اور جس میں صرف مستی انہوں نے نکالنی ہے, انہوں نے بس لطف اندوز ہی ہونا ہے, اور اولاد وغیرہ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے,
وہ بھی بغیر گواہوں کے جائز ہے. چلے متا تو ایک طرف رہا, پوری زندگی کا نکاح بھی بغیر گواہوں کے جو ہے وہ محمد بن حسن الطوسی جو ہے یہ کروا رہا ہے اور زرارہ کروا رہا ہے. اور روایت کن کی طرف منسوخ کر دی؟ حضرت امام جعفر الصادق, صادق آل محمد علیہ السلام کی طرف روایت کو منسوخ کر دیا. اسی طرح الاستبصار کے اندر بھی محمد بن حسن الطوسی یہی الحسین بن سعید القاسم العروہ عن ابن بکیر عن زرارہ قال سألت ابا عبد الله عن رجل تزوج متعة بغیر شهود قال لا باس بالتزویج البتة بغیر شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وانما جعل الشهود في التزویج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به باس. اولاد لینے کی خاطر جو ہے وہ گواہ بنائے جاتے ہیں, ورنہ گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں. بغیر گواہوں کے بھی کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ فون پہ ٹیلی فون پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ, ٹائم سلیکٹ کر لو, ہاسٹل بک کر لو, چلے جاؤ. بلکہ ساری دائمی بھی نکاح کرنا ہو پوری زندگی کا ایسے ہی کر لو, چھپ چھپا کے لک لکا کے, لا اعلان کی ضرورت نہ گواہوں کی ضرورت. کیا یہ دین اسلام یہ فطرت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات فطرتی ہو سکتی ہے؟ کیا اس گئے گزرے زمانے کے اندر لوگوں کی عزتیں پامال نہیں ہوں گی؟ مجھے بتائیے اس زمانے کے اندر کہ جب مرد اور عورت دونوں مادر پیدر آزاد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں, اور جو کچھ سوشل میڈیا نے دکھا دیا ہے, اور ادھر نکاح جو شادیاں وہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی ڈالی جا رہی ہیں, اور ادھر پھر عورت اس طرح کے جب مسائل دیکھے گی کہ شیعوں کے ہاں تو بالکل جناب والا ہر چیز ہی جائز ہے, وہ اپنے جناب والا فرینڈ سے رابطہ کرے گی اور بک کر لے گی, اور جا کے 2-4 گھنٹے کی جو ہے وہ لطف اندوز ہو کے واپس آ جائے گی. کہاں گئی تھی؟ سہیلی کے پاس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر اس پر جو ہے جب وہ غسل کرے گی پورے سر سے لے کر پاؤں تک کے سارے گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے, اور بلکہ گناہ کیا معاف ہوں گے, وہ تو بخشی بخشائی ہو گئی, اور وہ لڑکا بھی بخشا بخشایا ہو گیا. تف ہے تمہارے ایسے مذہب پہ کہ جہاں لوگوں کی نہ بیٹیاں محفوظ ہوں, نہ بہنیں محفوظ ہوں, نہ خواتین محفوظ ہوں, اور تم نے پھر منسوب کس کی طرف کیا؟ ائمہ کی طرف منسوب کیا. اور انشاءاللہ یہ بھی میں دکھاؤں گا کہ جب راوی نے پوچھا حضرت امام باقر سے, حضرت امام جعفر صادق سے, کیا آپ کی خواتین بھی ایسا کرتی ہیں؟ تو آپ کی کتابوں کے اندر ہی لکھا ہے کہ انہوں نے منہ پھیر لیا, نہیں ایسا نہیں کرتی. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے, سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کہ لوگوں کو تو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے. یہ یہود و نصارہ کی فطرت اور ان کے فعل بد کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ یہود و نصارہ کی فطرت ہے اور ان کا یہ فعل بد ہے. اگر متع واقعی باعث ثواب تھا, اور متع واقعی باعث مغفرت تھا, اور متع کا کام واقعی باعث ناز تھا, تو پھر ائمہ کو بھی تو کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کو وہ ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں, اور لیکن تم نے ہر ایک روایات کو گھڑ کے انہی ائمہ کی طرف منسوب کیا. انشاءاللہ وہ بھی حوالہ جات آ جائیں گے.